لاہور میں شادرہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بہاؤ 1,91,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ شوم کے قریب دریائے راوی کا پانی شہری علاقوں میں داخل، کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سینکڑوں گھروں کو خالی کرا لیا گیا۔ پاک فوج کے دستوں نے پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ ننکانہ صاحب کے قریب ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب، ضلعی انتظامیہ الرٹ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، فضائی جائزہ بھی لیا۔ ناروال میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں بڑا چیلنج، مل کر نمٹنا ہوگا۔ مؤثر پیشگی انتظامات سے نقصان کم سے کم ہوا۔ افواج پاکستان اور سول انتظامیہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ چیئرمین NDMA کی بھی بریفنگ، کہا رواں سال مانسون کا دورانیہ طویل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور سیالکوٹ ریجن میں غیر معمولی بارشوں سے دریاؤں میں طوفانی آئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا اعلان۔ شادرہ کے مقام پر کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے باعث سیلاب آیا ہے۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ نے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا۔ ادارے الرٹ نہ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وزیر اعظم کے ہمراہ ناروال کے سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ بھی کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور عہدیداروں کو سیلاب متاثرین کی مدد کی ہدایت۔ کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر ہے، ہمیں مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر بنانا ہوگا۔ سیالکوٹ شہر کے وسط سے گزرنے والا نالا ایک بفر گیا، پانی نشیبی علاقوں میں داخل، رنگ پورہ میں کشتیاں چل گئیں۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی حافظ آباد کے قصبے ونکا تارڑ میں داخل، کوچ مومن کے دیہات بھی سیلابی پانی سے تباہی۔ مڈ رانچا کے بوائز پرائمری اسکول میں سیلابی پانی داخل، کوچ مومن کے اسکول اور کالجز کو 7 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ دریائے چناب میں طغیانی کی وجہ سے ریلوے آپریشن بھی معطل۔ گجرات کے کئی دیہات میں پانی داخل، جبکہ پنڈی بھٹیا میں سیلابی پانی موٹر وے تک پہنچ گیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر غیر معمولی سیلابی کیفیت برقرار، پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ قصور، بہاول نگر، دیپال پور، منشن آباد اور قریبی علاقوں میں سیلابی پانی کا راج۔ جلال پور، پیروالا میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے۔ عارف والا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات متاثر۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,00,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ سندھ حکومت کا پنجاب کے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب کے بعد سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ حکومت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تمام تر انتظامات کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو بھی براہ راست رابطہ کر کے صورتحال معلوم کر رہے ہیں۔ یوم اماراتی خواتین پر خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا اماراتی خواتین کو خراج تحسین۔ اماراتی خواتین اپنی ہمت اور عزم کے ساتھ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے حکومت، کاروبار، سائنس اور ثقافت کے میدانوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اماراتی مادر ملت محترمہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک وین اور رہنمائی کے نتیجے میں ہوا۔ اماراتی خواتین متحدہ عرب امارات کی ترقی کا ستون ہیں۔ اماراتی خواتین دنیا بھر کی خواتین کے لیے حوصلہ افزا مثال ہیں۔
اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا واجبات اور مراد کی ادائیگی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ EECC نے 30 ارب 21 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج منظور کر لیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اثاثے رواں مالی سال ہی فروخت کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا، 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ہلاکتیں بڑھ کر 37 ہو گئیں۔ 360 ملی میٹر بارش سے دریاؤں کے بند ٹوٹ کر متعدد پل اور سڑکیں بہہ گئیں، موبائل انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز بند۔ ہماچل پردیش اور پنجاب میں بارشوں سے تباہی، منالی اور پٹھان کوٹ کے دریاؤں میں شدید طوفانی، آبی گزرگاہوں پر بنی عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں، کئی گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ بھارت کی آبی جارحیت سے متاثرہ گردوارہ کرتارپور صاحب بدستور زیر آب۔ ریسکیو حکام کے مطابق دربار کمپلیکس اور اطراف 4 فٹ پانی میں بہہ رہا ہے۔ گردوارہ کرتارپور صاحب سے 100 کے قریب یاتری اور مقامی افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ قریبی علاقے دودھے کوٹھے اور قلعے میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ سکھ رہنما رمیش سنگھ اروڑا کا بروقت آپریشن پر پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کو خراج تحسین۔ کہا گردوارہ کرتارپور صاحب میں تاریخی گرنتھ اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں۔ مودی سرکار نے گردوارے کو ڈبونے کے لیے جان بوجھ کر 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑا۔ غزہ میں نسل کشی فوری روکی جائے ورنہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا دنیا دیکھ رہی ہے، تاریخ کو تاخیر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کونسل کو اپنے چارٹر کے مطابق اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسرائیلی قابض افواج نے جان بوجھ کر اور منظم انداز میں شہری زندگی کو تہس نہس کیا۔ قابض طاقت کے حامیوں کو خود احتسابی کرنی چاہیے اور اپنی پالیسیز کے نتائج کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل کی غزہ پر فوجی کارروائیاں تیز، مزید 50 فلسطینی شہید، خان یونس میں کیمپوں پر بمباری کی گئی۔ سلامتی کونسل کا اسرائیل سے غزہ میں ممکنہ فوجی کارروائی روکنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں غزہ کے معاملے پر اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دوسری جانب غزہ میں صحافیوں کے قتل عام پر رائٹرز کی فوٹو جرنلسٹ ویلیری زنک مستعفی، کہا مغربی میڈیا اسرائیل کے ہاتھوں ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ میں ایسے ادارے کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جس نے صحافت کو دھوکہ دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خوفناک حادثہ، بس الٹنے سے 25 مسافر جاں بحق، 27 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ڈرائیور کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث پیش آیا، لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔ اور ترکیہ نے مقامی ساختہ فضائی دفاعی نظام سٹیل ڈوم تیار کر لیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا جس ملک کے پاس اپنا ریڈار، فضائی دفاع اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نہ ہو وہ مستقبل میں اپنے وجود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تقریب میں 46 کروڑ مالیت کے سٹیل ڈوم سسٹم کو فوج کے حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا۔